اچھا اللہ کی قدرت پہ بھی اور اس پیغمبر کی صداقت پہ بھی اب تو انہیں یقین آ جانا چاہیے تھا. بھائی نہیں، آپ سنتے نہیں ہیں غور سے، کیونکہ انہوں نے جو مانگا تھا، اللہ کرے یہ جملے آپ کے کانوں میں اترے، انہوں نے جو مانگا تھا پیغمبر نے وہی کر کے دکھا دیا تھا. وہ کچھ اور بھی مانگتے تو پیغمبر وہ بھی کر کے دکھا دیتے، کیونکہ پیغمبر کے آگے کوئی بھی کام مشکل. ہاں پیغمبر مانگتا کس سے ہے بولیے نظر؟ اللہ سے. پیغمبروں کی دعا اللہ ہی پوری فرماتا ہے، طاقتیں قوتیں دینے والا اللہ ہی ہوتا ہے. اللہ نے حکم دیا، اونٹنی آ گئی. اب حضرت صالح علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے لوگو دھیان رکھو، اب اس اونٹنی کا تمہیں ادب بھی کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ اللہ کی اپنی نشانی ہے، اللہ کی اونٹنی ہے. اس کا کیا کرنا ہے؟ ادب کرنا ہے. بولیے گا ذرا، اس کا ادب، اس کی بے ادبی نہ کرنا، اس کی توہین نہ کرنا، اسے تنگ نہ کرنا، اسے کوئی ایذا نہ پہنچانا، اسے تکلیف نہ پہنچانا. یہ جہاں سے چاہے کھائے پیے چرے. بلکہ ایک بات خاص تھی، وہ یہ کہ اس اونٹنی کے لیے ایک دن مقرر تھا کہ وہ پانی پیے گی، اور جس دن وہ پانی پیتی تھی پانی سارا ختم ہو جاتا تھا. اس دن نہ کوئی انسان اور نہ کوئی جانور کوئی اور پانی پی ہی نہیں سکتا تھا. باقی سارے دن پوری قوم کے لیے تھے، ہفتے کے باقی سارے دن پوری قوم کے لیے تھے، اور وہ اونٹنی پانی نہیں پیتی تھی. باقی ہفتے کے باقی دنوں میں وہ اونٹنی پانی پیتی ہی نہیں تھی. وہ پیتی ہی اس دن تھی جس دن اس کی باری ہوتی تھی. اس کی باری کا ایک دن خاص تھا، اسے پتہ ہوتا تھا کہ آج میری باری ہے، آج میں پانی پینا ہے تے سارا مکا کے آنا ہے. بس وہ پانی پیتی تھی اور پانی ختم کر دیتی تھی. قوم کو پسوڑی پڑ چکی تھی، قوم کو اپنی جان کے لالے پڑ چکے تھے، زبانیں ان کی خشک ہو جاتی تھی، کیونکہ پورا دن پیاسا رہنا آپ کا کیا خیال ہے؟ کام سوکھ ہے یا اوکھ ہے؟ بڑا مشکل کام ہے. پورا دن اور ہفتے کے اندر ایک دن کسی کو پانی نہیں ملے گا. انہوں نے کہا بھی اسی چنگی شے منگ بیٹھے ہیں، یہ تو اسی اپنی جان نہ آپ ہی مصیبت چ پا لے، ادھر نالوں چنگا سی کوئی اور شے منگ دے. انہوں نے جو منگیا وہ کر کے دکھا دیتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ ایمان لے کے نہیں آئے، الٹا اسی اونٹنی کے دشمن بن گئے. اسی اونٹنی کے بھئی اس اونٹنی دی وجہ تو اسی مشکل چ پھنس گیا. تو ان گل سمجھ آ گئی ہے نا؟ نہ اے اٹھنی ہوندی تے نہ اسی پیاسے رہندے. اے اٹھنی آئی ہے تے سان بھی پیاسا رہنا پہ گیا. انہوں نے اسی اونٹنی سے دشمنی کی ٹھان لی. بھئی ان تے مکائیے خاں، ادھر تے کم تمام کریے، ادھر رگڑا کریے، استغفر اللہ معاذ اللہ العیاذ باللہ. ایسی بات سن کے استغفر اللہ پڑھنا چاہیے، ورد کرنا چاہیے اس کا، کہ اللہ تعالی ہمیں اسے پناہ عطا فرمائے. دشمن ہو گئے، انہوں نے کہا اسی کو قتل کر دو. وہی 9 لوگ، اور ان 9 لوگوں کا ایک سردار تھا جس کا نام تھا کدار. اسی کدار نے جرت کی، ورنہ کوئی عام آدمی تو اس اونٹنی کو غلط ہاتھ لگانا بھی پسند نہیں کرتا تھا کہ یہ تو کہیں ایسا نہ ہو میرے اوپر ہی عذاب آ جائے. لوگ ڈرتے بھی تھے، بھئی یہ اللہ دی اونٹنی ہے تے کدھر انج نہ ہوئے بھئی میرے تے کوئی عذاب آ جائے. لیکن کدار وہ انتہائی بدمعاش طبیعت کا، غنڈہ طبیعت کا، انتہائی غلیظ گندی طبیعت کا انسان، اس نے کہا یہ کام میں کر دوں گا، میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. اس نے پہلے اس اونٹنی کی ٹانگیں کاٹی، استغفر اللہ. ٹانگیں کاٹنے کے بعد اس نے اس اونٹنی کو ہی قتل کیا، اسے موت کے گھاٹ اتار دیا. بچے کی طرف وہ لپکا، لیکن بچہ، اللہ کی قدرت یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ اسے محفوظ رکھنا چاہتا تھا، اور وہ بچہ اسی پہاڑی کی طرف بھاگا اور وہیں سے غائب ہو گیا. پھر کسی آنکھ نے اس بچے کو دیکھا ہی نہیں. اچھا، اس اونٹنی کو ذبح کرنے کے بعد، اسے قتل کرنے کے بعد وہ اسی جگہ پہ رکے نہیں ہیں، وہ باز نہیں آئے. اس پر انہوں نے اپنے اس عداوت کو ختم نہیں کیا، بلکہ انہوں نے کہا کہ اب ہمیں حضرت صالح علیہ السلام کا معاذ اللہ استغفر اللہ ان کا بھی قتل کر دینا چاہیے.